فرمایا یہ ضروری نہیں کہ جو بھی جانا جائے وہ کہہ دیا جائے. جو چیز آپ کے علم میں ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ سے کہہ رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا وقت بھی ہو. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر اس چیز کا وقت آ بھی گیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اہل موجود ہوں. یعنی پہلے جاننا ضروری, پھر وقت کا انتظار کرنا ضروری, پھر یہ مقدر کہ آپ کو اہل ہاتھ آئے یا نہ آئے. میں سمجھتا ہوں جب تک میں نے وقت مناسب نہیں سمجھا میں اس بات کو چھیڑا آج وقت تو ہے. یہ نہیں معلوم کہ اہل کون ہے. میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں کہ میرے سارے سامنے مولا کے سلسلے میں اہل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی نااہل ہے بھی تو پھر میں دو چار نااہلوں کے لیے اتنے اہلوں کو تو محروم نہیں کروں. کہنا ہی چاہ رہا ہوں نہ دیکھیں مولا شبیہ ہے بیٹھا سامنے. یہ میرے مذہب کی روح ہے, کیا روح ہے مذہب کی قسم. نہ تو میں اس بات کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ میں آپ سے اپنا علم منوانا چاہتا ہوں. جو مجھے مولا نے بنایا ہے کوئی مانے میں جب بھی ہوں, نہیں مانے میں جب بھی ہوں, وہ مجھے کہنا ہے. اور اگر تمہارے ہاتھ میں پتہ ہے اور لوگ کہیں گے دو رہے تو تمہیں فائدہ کیا ہے. اور اگر تمہارے ہاتھ میں دور ہو اور لوگ کہیں پتہ ہے تو تمہارا نقصان. علم منوانا مقصود ہے علی والوں کو, کیونکہ میرے مولا کا لقب ہے سید المبشرین اور عید والوں کا سردار. تو عید والوں کے سردار عید ریت کو بھی اگر تو عید کی خبر نہ ہو تو اس سے بڑا ستم میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے الحمدللہ کہ ویڈیو بن رہی ہے صاحب. میں اپنے الفاظ میں بھی اپنے حرکات و سکنات کا بھی کہتی ہوں. ٹھیک ہے اگر میں نے کہیں علمی لرزش کی تو آپ مجھے علم سے قائل کریں, میں ہاتھ جوڑ کے قائل ہو جاؤں گا. یہ بیٹھ کے گجروں کی تنہائیوں میں فتوے اچھالتے رہنا ان سے میں نے دلیل سے منواؤ, یہ دلیل کو مانو. آؤ بیٹا کوشش یہ کرنا کہ جو درس میں آج دینے لگا ہوں یہ آپ کو یاد رہے, اور اگر بھول جائے کسی سے ٹیسٹ لے کے ویڈیو لے کے کم از کم آج کی وجہ کو بار بار سنیے گا اور اس کو حفظ کر دیجیے گا. یہ سنگ امید ہے آپ کے لیے اور عید کی یاد امید. اس کے بغیر آپ کو نہیں پتہ چل سکے گا کبھی کو آئے ہمیں یاد آج تک, کیونکہ یقین کی کریں یہ جو میں آج اصلاح کرنے لگا ہوں یہ کوئی سال 2 4 50 سال سے غلطی نہیں ہے, صدیوں میں امید ہے یہ غلطی. ابھی آپ فیصلہ کریں گے, میری قوم کے بچے فیصلہ کریں گے, اور میں خدا خاصہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا صدیوں میں پہلا میں عالم پیدا ہوا جس سے اس غلطی کا احساس ہوا. لیکن مجھ سے پہلے بھی بہت سو ہوا, لوگوں کے ڈر سے کسی نے چھیڑا نہیں. اگر کسی کو تو چھیڑنا تھا تو وہ کوئی میں کیوں نہیں. بہت سی مسئلے ہوتے ہیں.
جانے ہم جانے، اس لیے میں نے اصول سمجھوتے دلوں سے چھوڑ رکھے ہیں۔ تحفۃ العوام سے لے کر بڑی بڑی کتابوں میں آپ نے توحید کا پہلا درس جو ہم بچوں کو دے دیں، گھر میں اپنی عورتوں کو پڑھاتے ہیں، خود سیکھ کے آئے ہیں بچوں سے، وہ خدا کے صفات ثبوتی اوصل دی جاتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم تو مسلمان میں نہیں تھا توحید کے بعد کا پہلا سبق یہی ہے، صفات ثبوتی۔ کتنے؟ 8۔ کون سے؟ ان ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے کہ دوسرے نمبر والا کسی نے 5ویں پہ کر دیا، 5ویں والا کسی نے پہلے پہ کر دیا، ہے ہر جگہ یہی بات۔ حی، عالم، عادل، معین، متکلم، مبرک، صادق اور قدیر، یہ 8 صفتیں ثابت کی جاتی ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اسی لیے اس کا نام ہے صفات ثبوتیہ، جو ثابت ہے توحید سے۔ پہلے میری 3 باتیں سن، جہاں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جہاں جہاں تک میری ویڈیو پہنچے گی، میرے آڈیو کیسٹس پہنچے گی، وہاں تک ارباب علم کی خدمت میں بستہ گزارش ہے۔ آپ نے یہ صفات ثبوتیہ کس آیت سے لیے؟ وہ آیت سناتے میں بیچ چوراہے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگ کے پوری زندگی مفت میں آپ کی غلامی کرتا کہ ہم نے اس آیت سے لی۔ آیت نہیں آپ کے پاس تو پھر میری دوسری گزارش ہے کہ وہ حدیث رسالت سنا دیں۔ فرمان سے بنایا جس نے آپ نے حدیث پڑھی، وقت بھی آپ کا منہ مانگا، علماء زمانہ کو جمع کر کے لائے وہ حدیث جس کی روشنی میں آپ نے 8 صفات ثبوتیہ بنائے۔ میں پھر بھی معافی مانگوں، آپ کی بیعت کروں، اگر حدیث رسالت نہیں تو وہ قول معصوم دکھاتے ہیں۔ پھر بھی میں معافی مانگوں، اور اگر نہ آپ آیت پڑھ سکیں، نہ حدیث پڑھ سکیں، نہ قول معصوم دکھا سکیں، اور پھر فتویٰ کچھ پہ کہ میں توحید نہیں جانتا، آئیے میں کہروں کی حیرت کی تحریر کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ آج تو میں آپ کی کھڑکنے سن رہا ہوں۔ جو مبارکہ 7-8 صدیوں میں محیط ہو، اس سے ایک دم سر سے نظر کر کے آنکھیں موڑ لینا آسان نہیں ہوگا۔ کتنے صفات بنائے گئے؟ 8۔ آپ نے 8 بنائے، آپ اس کی 8 تعویلیں کر سکتے ہیں، اور میں آپ کی ہر تعویل کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں، آپ ان کا جواب دے دیں، پھر معافی مانگوں، پھر آپ کی شاگردی اور مریدی اختیار کر لوں، اور اگر شام بھی آپ ناکام ہو جائیں تو پھر کم از کم میرے سامعین پہ تو واجب ہے کہ آج کے بعد کبھی توحید مولوی سے نہیں پوچھیں گے، پھر مولا سے۔ ہمیشہ مولا سے ٹکرائی ہے، نہیں ہے کمی ان مولویوں کی کہ جب
تعبیر آپ یہ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ سے سوال ہو کہاں سے بنایا آپ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صفات ذات سے جڑے، خدا کی صفات ذات سے جڑے. تو میرا پہلا سوال، اگر صفات ذات تھے تو پھر مرید، مدرک اور متکلم کو کیوں شامل کیا آپ نے؟ کیونکہ قرآن میں، سنت میں، عقل میں، نقل میں ثابت ہے کہ یہ تینوں صفتیں صفات افعال کو ہیں، صفات ذات کو ہیں. یہ تینوں مرید صاحب ارادہ ہوگا، صاحب ادراک ہوگا، صاحب کلام ہوگا، کلام کا متکلم ہوگا. یہ صفات افعال ہیں. نہیں میں صرف اسی پہ دلائل دینے بیٹھ جاؤں تو اسی وجہ سے ہو جائے گا. ہاں میں ایک ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. سرکار صادق علیہ محمد سرکار فرمائے ان الکلام صفت محدثۃ لیست بازلیۃ. واہ واہ واہ. کان اللہ ولا متکلم. فرماتے کلام حادث صفت ہے، ازلی صفت ہے. صفات ذات وہ ہوں گے کہ جب سے اللہ ہے وہ صفت بھی ہو. کلام صفت حادث ہے، لیست بازلیۃ. یہ ازلی نہیں. کان اللہ ولا متکلم. اللہ تھا مگر متکلم نہیں. کلام کرنے کے لیے مخاطب چاہیے. کلام کرتا تو کس سے؟ صفت حادث ہے، افعال سے تعلق ہے، اس کا ذات سے نہیں ہے. اسی طرح میں امام بخش ہوں سلطان بالکل اگر بات تو اس حدیث میں بھی ثابت کی، لیکن یہاں تو ایک دو کی طرح بات کرنا. فرماتے ان الارادہ والمشیۃ من صفات الافعال. اللہ لم یزل مریدا شاویا فلیس بمرید. فرماتے ارادہ اور مشیت کلام پر کہا تھا امام صادق اور متکلم میں صفت ثابت ہو گیا تھا. اور یہاں کیا فرما رہے ہیں ان الارادہ والمشیت من صفات الافعال. فرماتے ارادہ اور مشیت دونوں صفات افعال ہیں، صفات ذات نہیں. کیوں؟ من قال ان اللہ لم یزل مریدا شاویا فلیس بمرید. جو بندہ یہ کہے کہ خدا ہمیشہ سے صاحب ارادہ ہے، ہمیشہ سے چاہنے والا ہے، وہ بندہ موحد نہیں ہے. جی جی. تم جب سے اللہ ہے، اگر تب سے ارادہ ہے تو دو قدیم ہو جائیں گے. موصوف اور ہوتا ہے، صفت اور موصوف ایک نہیں ہوتے، صرف دو قدیم. ایک مانتے ہو تو ایک کہتے ہو، تو ثابت ہو گیا کہ مرید مدرک متکلم ہونا صفات افعال ہے. اپنی سی کوشش ہے میری کہ میں اتنا آسان کر کے سمجھاؤں گے کہ بچے بھی سمجھیں. اگر صفات ذات تھے تو یہ صفات افعال کیوں شامل کیا آپ نے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے بابا کہ صفات ذات سے ہی لینا کہ اگر صفات ثبوت کیا وہ صفات کیوں نہیں گنوائے آپ نے؟ قرآن میں، سنت میں،
جو مسلمہ صفات ذات ہے، مثلا سمیع، بصیر، سلطان، ولی، عالم، قادر، مالک، یہ صفات ذات ہے. یعنی اللہ جب سے ہے، جب سے ہے سلطان ہے، جب سے ہے رب ہے، جب سے ہے قادر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صفت ہے اس کی ذات کے ساتھ ہے. فعل سے تعلق نہیں، مخلوق نہ ہو پھر بھی واضح نہیں، مخلوق ہو. مخلوق ہو پھر بھی مالک ہے، مخلوق نہ ہو. خدا کے لیے یہ خدا آپ ذہن رکھیے گا، خدا کے لیے صفتیں ہونا بھی ہونی چاہیے کہ جن کی اگر ضد بھی نہ ہے تو وہ نقص نہ بنے. جہاں ضد نقص بن جائے وہ مخلوق کی صفت ہو سکتی ہے. تیسری تعمیل آپ یہ کر سکتے ہیں، جب میرے سامنے یہ موادیان حیدر کراش آپ کو جا کے بتائیں گے کہ اگر صفات ذات تھے تو یہ تین صفات افعال کیوں ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ پر بھی بدل لیں. اور آپ کہیں گے ہم نے صفات افعال کو لیا ہے. تو میرا تیسرا سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر صفات افعال تھے تو پھر حی، عادل اور قادر کو کیوں شامل کیا گیا صفات ذات میں؟ خدا جب سے ہے زندہ ہے. یہ نہیں کہ لوگ اللہ پہلے مدعا پھر زندہ ہوگا. جب سے ہے جب تک رہے گا وہ حی ہے. جب سے ہے جب تک رہے گا وہ قادر ہے. جب سے ہے جب تک رہے گا وہ عادل رہے گا. یہ تینوں صفات ذات ہیں. یہ بات میں کیوں آئے گا؟ یہ میرے ساتھ اسی لیے میں کہا کہ یہ جیسے بار بار سنیے گا. مجھے کہ 8 صفات ہیں، 8 تعمیلیں اور 8 ہی میرے سوال. آپ کو نے 80 بنائے ہو میں 80 سوال کیونکہ تم نے بنایا تو لہٰذا میرے سوال کیا انہیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہیں سے پہلی اینٹ رکھی جائے گی. تو سب بولے تو بھی گھبراہٹ نہیں لگتا. ماشاءاللہ یاد مجھے توفیق دے میرے مواد میں میں صحیح معنی میں بات پہنچا سکوں. اگر صفات ذات تھے مرید متکلم مدرک کیوں؟ اگر صفات افعال ہے حی، عادل، قادر کیوں؟ صفات ذات کیے نہ تھے تو جو 8 نام میں نے گنوائے وہ کیوں نہیں؟ چوتھی تعبیر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کلیات صفات کو لیا. اگر کلیات لینا تھے تو پھر میرا سوال اور ہے اس کے ساتھ چوتھا کہ اگر کلیات کو لینا تھا تو پھر عالم اور قادر دو صفتیں کافی کیوں؟ آپ کی باقی ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. صاف ظاہر ہے جو عالم ہے زندہ ہے. عالم تھا نہیں، جب ہے تو حی ہے. بچوں آپ بھی سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ماشاءاللہ جیتے رہو، سلامت ہو. جو قادر ہے وہ متکلم ہے، قدرت رکھتا ہے تو کلام بھی رکھتا ہے تو ارادے والا بھی ہو سکتا ہے. قادر اور عادل کے صرف ایک قدیم کہہ دینا تھا تو یاد کرانا. قدیم کہتے ہیں اسی کو ہے جو جامع جمی صفات ہو. وہ قدیم ہے، ہر صفت حادث ہے. کیونکہ صفت بعد میں ہوگی وہ پہلے ہوگا. جب ہے پہلے ہر صفت کو سمجھ لیا.
جزیات صفات کو لیا ہے. میں یہاں بھی یاد رکھوں مگر میرا 5واں سوال ہے کہ جزیات اتنے ہیں کہ پوری کائنات عالم کی مخلوق مل کر اس کے صفات کی جزیات کو گر نہیں سکتی. پھر آج کیوں ہے؟ یہ ضروری تھا، اس کے بغیر گزارا نہیں. اکثر میں بھی سے کہتا تھا مولوی صاحبان کو توحید نہیں آتی، جب بھی تو ہے ریت کا انکار کرتے ہیں. اگر توحید آ جاتی خدا انکار نہ ہوتا، نہیں آتی اس لیے انکار کرتے ہیں. یہ جزیات اتنے ہیں گرے نہیں جا سکتے. پھر آج کیوں آپ چھٹی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہم نے کلیات ذات اور کلیات صفات افعال کو ملا کے ہم نے کچھ صفات ذات سے کلیات لیے، کچھ صفات افعال سے کلیات لیے ہیں. ہاں دونوں ملا دیے. میں یہاں بھی یاد ہے مگر میرا اچھا کا سوال ہے. یہاں سوال یہ ہے سر کھاؤ لے جاؤ دعوے داران علم کے پاس بدل کر کے یہ جملے کہ پھر تم نے متکلم ساطع اور حی یہ 4 نام کیوں گرے؟ یہ ذات کا کلیہ مقصد ہے. نہیں بن سکتے. یہ کیوں ہے؟ یہاں پہ فیل ہو گئے آپ. کتنے سوال ہے؟ 2 سوال ہوتا ہوں. 7ویں تعبیر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسماء الحسنی سے صفات لی ہے. تو میرا 7واں سوال ہے کہ 73 فرقے کے نزدیک اسماء الحسنی 99 ہے. یہ آج کیوں ہے؟ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جس صفت میں نزاع اور مشاجرت تھی وہ لیے، یعنی جس صفت میں جھگڑا تھا، مناظرہ تھا، جدل تھا، مشاجرت تھی، مخاصمت تھی، وہ لیے. تو پھر مشاجرت اور نزاع کو سب سے زیادہ صفت عدل میں ہے، وہ آپ نے لکھا. میں نے 8 سوال کیے، 8 سال وقت ہے آپ کے پاس. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں جیتا رہوں گا تو میں 800 سال بھی وقت دے سکتا تھا. کیوں 8000 سال تک بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جب نہیں ہے سر کھاؤ اور سید المجاہدین سے پوچھو اور خدا کو 8 صفتوں میں بند کرنے والے چاہے ہو.
صفات کے حدوں کو محدود نہیں کیا جا سکتا. علی کہتے ہیں لا حد ہے صفتیں, تم کہتے ہو آج توحید کو محدود تم کرتے ہو, انسان کچھ بھی مجالس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا وہ الزام زبانی نہیں تھا, حقیقی تھا, جو میں 20 مجالس میں آپ کے سامنے بتا چکا کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بندے کو خدا بناتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مولوی خدا کو بناتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی صفت کے لیے کوئی حد ولا نعت موجود, فرماتے میرا وہ خدا ہے جس کی تعریف کا وجود ہی نہیں ہے. اس کی کوئی نعت, کوئی تعریف, کوئی صفت موجود نہیں, تو آج تک جو زمانہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں تھی. وقت کو جتنا لمبا کرتے جاؤ اور اس کی صفتیں گنتے جاؤ, وقت کی ڈور کٹ جائے گی, اس کی صفتیں نہیں لا حد ذات کو محدود کرنے والوں, میں اس کے بندے کو محدود نہیں کرتا, تم خالق کو محدود تم نے بھی معراج کو مانا, ٹکڑے کر کے مانا, تم نے رسول کا جانا مانا, رسول کی جان کا جانا.
واضح چیز ہے میرا اختلاف کیوں ہے؟ تو پتہ ہے کیا حقیقت سامنے ہے؟ آپ کے سامنے تو 2 منٹ بھی شاید نہیں لگے گی جو لگے ہوئے اس سے بھی کم وقت لگے گا، لیکن مجھے ممبر کی قسم میں نے صرف وہی ہوں داڑھی کے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل ڈالا، میں نے پھر پتا چلا کہ کیوں۔ اور میں ڈر کے بھی جوڑ کے رہا ہوں، صرف رسول کے آنے اسرار معراج کی بات نہیں، صرف آنا جانا۔ اب کیسے گئے اور ادنا پہنچے واپس میں دل لوٹ پائے۔ اس آنے جانے کو سمجھنے کے لیے جانتے ہو کتنے علم چاہیے؟ آپ حیران ہو گئے، میں آپ کا حال ہوں، میں کس کی بیٹھا ہوں؟ لکھتے رہو، علم انصاف، علم حیات، علم بجسری، علم جغرافیہ، علم مرایا، علم تربیہ، علم الہیہ، علم صنعت، علم قبری، علم انتباہی، علم سیمیا، علم افاق، علم معانی، علم بیان، علم احوال، علم ضم و استمتاع، علم تقارب و تقاعد، علم اختلاف و نسب، علم نجوم، علم رقائم، علم اشتہارات، علم انقیاسات، علم ابعاد الاجرام، علم جر سبیل، علم مشاکلہ، علم علل، علم الافلاق، علم تفسیر، علم حدیث اور علم قرآن، اتنے علم خانہ اختراف میں ہوں تو پھر تصور کرنے میں صرف تصویر بنتی ہے کہ گیا کیسے ہوگا۔ کسی کی تحریر سے ان سب پہ اپنے آپ کو بے عزت سمجھ
پانی میں طویل کا موضوع ہے اور پھر کئی میری عادت ہے جس موضوع کو میں جیسے شیئر کرتا ہوں ادھر سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے عزت ہے طریقے قسم میں گھر میں بھی بچوں سے بلانے بول رہا ہوتا ہوں مجھے بیوی کی کیا طریقے سے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا کیا ہے میرے جواب دیا کوئی بات کر پھرتا نہیں رہتی ہے اور آپ کی ایسا سوچتے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی آپ کو بات کی پڑی سب ذہن میں اشتباہ پیدا ہوگا کس نے فرمایا تبھی ذہن میں آئے شاید مولا اب چونکہ 14 کا کلام ایک جیسا ہوتا ہے تو آدمی اردو جاتے ہیں تبھی ذہن میں آئے سرکار بلدیوں میں اب اصل میں بڑی جگہ کیا ہے کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے قال عالم من اہل بیت النبوت اہل بیت نبوت کے عالم نے فرمایا سبحان اللہ عالم اہل بیت لقب ہے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ یہ حدیث خود سرکار کی لیے ہے ممبر سے کہہ رہا ہوں ہر پہنچ بھی رات 1:30 بجے تک میں نے کتابیں تو حدیث میں نہیں رہی کس کی ہے پھر صبح اس کے 11:30 پونے 12 بجے میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے 2 گھنٹے میں لائبریری کر آپ یہ بھی بھاگ گیا یہ کہ صدا آپ کو پکڑ لیا آپ نے بس اسی بات میں سن بیٹا کہ یہ کس کی ہے میں نے کہا تم جانتے ہیں میں ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ میری ہر سنوں کی ضمانت اور اس منصب کی ضمانت کا برق رکھنا تو 11:15 بجے جا کے فیصلہ ہوا کہ باقی سرکار کام میں فرمائیں گے آخر میں تو وہی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی تو ان کے بارے میں ہے مفسر شیعہ بھی کہتا ہے اللہ قادر ہے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں عالم ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں اب دیکھیں فرق یہ ہے کہ جب میں علی کی قدرت کی بات کرتا ہوں میری بس قادر وہ ہے یہی جگہ ہے آپ آئیے میرے یہاں کو میں کہتا ہوں تو میں 5واں نام بتا رہا ہے فضل یسمى عالم اور قادر لأنه فعق العلم للعلماء والقدرة للقادرين فإنه ضابط الحياة ومقدر المؤمن ولعل النار الشرارة تتفهم أن لله سبحانه كما لأنها تتصبر بأن علماء نقصان لمن لا تكون منهم میرے لاکھوں تعظیمی سجدے تیری دہلیز علم پر آئے بولنے توحیدی دنیا والوں اسے عالم اور قادر بنا دیا ہے کیا اس وجہ سے کہ علم اس نے روک رکھا ہے قدرت پہ اس نے پہرے بٹھا دیا جس نے اپنی ماں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی اس سے بات کر رہا ہوں مطلب فرماتا ہوں اس لیے عالم ہے کہ علم پہ اس کا پہرا قدرت پہ اس کا قبضہ ہے نہیں اس لیے لأنه ضابط العلم للعلماء والقدرة للقادرين کیونکہ علم اس نے علماء کو دیا ہے اس لیے عالم قدرت اس نے قادروں کو بخشا
حیات کو خلق کر کے وہ ہیبا کر دی، بس یہ ہے اس کا معنی۔ مقدر موت، اس نے موت کو مقرر کر دیا، وہ موت کو مقرر کرنے والا ہے۔ جس چیز کو تم اپنے اوہام و افکار میں لطیف ترین معنی پہنا کے سوچتے ہو کہ اللہ قادر ہے، ایسا ہوگا، اللہ عالم ہے، ایسا ہوگا، فرمایا ہوا مخلوق مثلکم، اب جس کو تم نے سوچا نا ایسا ہوگا وہ تمہارے جیسی مخلوق ہے۔ جاگنا توحید سیکھنے والا کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے والد آپ کے، ہمیں دیکھوں گا کون توحید سیکھنے آیا ہے اور کون تماشا دیکھنے لعل النعمة الصغار تتفهم ان لله الزبانين كما لا، چھوٹی چیونٹی جو ہے سب سے چھوٹی باریک چیونٹی میں وہ دل میں سوچتی ہے، کیا سوچتی ہے؟ ان للہ زبانین کما لہا، جس طرح میرے سر پہ جو سینگ نما بال ہے اللہ کے بھی مجھے نہیں پتا کہ کس نے بات کو سنبھالا ہے، ہم سر سے گزر گئی۔ تلوہم وہ سوچتی ہے کہ اللہ کے سر پہ بھی توسیع ہے جیسے میرے، کیوں؟ لأنہا تتصور، کیونکہ اس کے تصور کی بات ہے بأنہو دمہات مقصاد لب اللہ تک نہ ملو کہ جس کے سینگ نہ ہو اس میں نقص ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ان سینگوں کو کمال سمجھتی ہے۔ کہ اللہ کے توصیل ہوں گے، اس امام کو کیا مانوں جو اس کی سوچ کو سن رہا ہے؟ چیونٹی کی آواز سننا اور بات ہے، چیونٹی کی سوچ سننا
بھی خالق ہو تو مجھ جیسے بنا ڈالنا اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ کی شان ہی یہی ہے ایسوں کو بنا سکتا پھر کہے للہ المثل الاعلی. اللہ نے اپنا ایک بہترین نمونہ اللہ نے نمونے کا نام نہیں لیا میں نے کس کو بنایا, میں نے بھی نام نہیں لیا کس کو بنا. کوئی ہے صحیح کائنات کو ہم نے توحید کا نمونہ دیکھا, ہم نے تفسیر نمونہ دیکھی, توحید کے نمونے سے سیکھی. اس سے جہاں جو چیوٹیوں کی سوچ پر ہے میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اس کی ذات کیا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے اس کے صفات کی بات کرو, اس کی ذات تک تو میں بھی نہیں. کچھ بھی نہ دکھا سکتے. میں نے آیتیں پڑھی, حدیثیں پڑھی, قول معصوم پڑھے, قائل ہو جاؤ کربلا سے شام تک جب بھی میری مظلوم ابو نے کبھی حوالے سے دکھا حالانکہ اس نے حسین کا نام لیا رونے کے لیے, سے گر پڑی.